ہمارے گھر میں ایک ایک چیز میں اس کی یاد ہے، ایک ایک چیز میں اس کی یاد ہے۔ ہم کسی کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے، ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے۔ ہمارا دن بھی اس سے شروع ہوتا تھا، ہماری رات بھی اس سے ختم ہوتی تھی۔ السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شرک پور کے علاقے میں، جہاں پر شادی کے گھر میں قیامت کا سا سما ہے۔ 25 سالہ نوجوان زیغم رضا، جو کہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ زیغم رضا ویکنڈ پر اپنے گھر آ رہے تھے، ماں کھانے پہ انتظار کر رہی تھی، اکلوتا بیٹا تھا، عید کے بعد شادی تھی، لیکن یہ ساری خوشیاں ایک منٹ کی نظر ہوئیں اور زیغم کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے، کن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں ان کے پیرنٹس۔ ہمارا بیٹا بالکل بہت نائس اور بالکل نا پولائٹ تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی آج تک نہیں الجھا تھا۔ یہ سیٹرڈے والے دن گھر سے گیا، میں نے خود اس کو اٹھا کے بھیجا ہے۔ تقریباً 7 بجے فون کیا کہ بیٹا آپ نے افطاری کر لی ہے؟ کہتا ہاں ماما میں نے افطاری کر لی ہے، اب میں نے کھانا آپ کے ساتھ گھر آ کے کھاؤں گا۔ ہم تو اس کا ویٹ کر رہے ہیں، کھانا ریڈی ہے، ہم کھانا لے کے بیٹھے ہیں اور بار اس کو فون کر رہے ہیں اور فون آگے سے آف جا رہا ہے۔ تو آپ کو اطلاع کیسے ملی کہ خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوا؟ ہاں، اطلاع کیسے ملی؟ میں ٹیرس میں کھڑی ہوں، اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ باہر کوئی نا جینٹس آئے ہیں، انہوں نے دروازہ نوک کیا ہے، کہتے ہیں کہ رفیع صاحب کو نیچے بھیج دیں۔ تو انہوں نے جا کے ان کو بتایا ہے کہ شاید آپ اپنا موبائل ذرا چیک کریں۔ تو یہ جلدی سے ایسے اسٹیئر چڑھ گئے جلدی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیر ہے؟ کہتے ہیں ہم لٹ گئے، ہم بس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موبائل کو اچھی طرح انہوں نے چیک کیا۔ موبائل پہ کیا تھا، کوئی تصویر تھی کیا؟ موبائل پہ اس کی تصویر آ گئی نا زیغم کی۔ میرے میں تو حوصلہ نہیں نہ پڑا، میں نے تو دیکھا نہیں نا اس کو۔ پھر تو بس یہ اتنا سے واقعی ہماری جو زندگی ہے، بس کیا بتاؤں میں اس کے بعد کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس تو صرف ہماری زندگی کا ایک ہی آسرا تھا جو ان ظالموں نے لے لیا۔ زیغم کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ اچھا انکل بتائیے گا کہ ایکسیڈنٹ کا کس نے بتایا؟ وہ کوئی جاننے والے تھے یا اس کے کوئی فرینڈز تھے جنہوں نے آپ کو آ کے اطلاع کی اور یہ تصویر دکھائی؟ یہ پکچر ریسکیو والوں نے نا وہ بھیجی شرک پور تھانے کو، انہوں نے پھر آگے تھرو پراپر چینل میرے واٹس ایپ پہ بھیجی کہ آپ ذرا پہچان لے، زیغم رضا آپ کا ہی بیٹا ہے۔ تو پھر میں نے جب اس کا واٹس ایپ دیکھی تو اس کو یہ آنکھ کے نیچے سے فائر لگا ہوا تھا اور وہ اپنی گاڑی میں ایسے اسٹریٹ ہی تھا، گاڑی کے اندر ہی تھا۔ وہ میری اکیلی اولاد تھا، تو میں اس سے یہ اکثر پوچھتا ہوتا تھا کہ بیٹے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو مجھے بتا دو، لیکن بیٹا میرا یہی کہتا تھا پاپا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شام کو میں نے 7:45 بجے اس کو فون کیا، بیٹے آپ کتنے بجے یہاں سے نکلو؟ کہتا میں 8:15 بجے، میری ڈیوٹی 8 بجے ختم ہوئی، 8:15 نکلوں گا۔ ہم ویٹ ہی کیے جا رہے ہیں، کھانا رکھ کے ویٹ کیے جا رہے ہیں۔ پھر جب فون کیا ہم نے کوئی 9:15 کے بعد تو پھر اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ پھر اس طرح کر کے وہ تصویر میرے سامنے آئی تو پھر میں نے پہچانا تو میرے بیٹے کو نامعلوم لوگ تھے جنہوں نے اس کو شہید کیا۔ میرا بیٹا ان دنوں بہت خوش تھا۔ 24 مارچ کو ہم نے اس کا نکاح کیا اور عید کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں میرا ذاتی پروگرام تھا کہ رخصتی کروا لیں گے۔ بہت خوش تھا، وہ تو یوں کہتا ہوتا تھا پاپا میں تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ ظالموں نے میرے بیٹے کے ساتھ جو کیا وہ تو سہ گیا، وہ تو شہادت کے مرتبے پہ چلا گیا، جنتوں میں سیر کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے بہت ظلم کیا میرے بیٹے کے ساتھ۔ پولیس نے ابھی تک کیا کہا ہے؟ کوئی پولیس نے لوگ اریسٹ کیے ہیں، آپ کو بلایا ہے تفتیش کے لیے دوبارہ؟ پولیس ڈی پی او ڈی ایس پی تھانہ جو ہے وہ ظاہراً ہمیں یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن چونکہ معاملات کچھ ڈیلے ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی تشویش ہے۔ شادی کی تیاریاں تو اس نے خود کی ہوں گی آپ کے ساتھ مل کر؟ جی ہاں بالکل، اکٹھے میں نے اور اس نے اکٹھے ہی جانا۔ نکاح تھا، منگنی تھی، تو شادی کی تیاری تو آگے ابھی ہماری شروع ہونی تھی نا۔ ہم نے کہا تھا یہ جیسے رمضان نکلتا ہے اس کے بعد ہم شادی کی تیاری کریں گے۔ میں تو برداشت کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اور کسی ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جس کا ایک بیٹا ہو وہ ماں اس طرح روئے، جس کا ایک ہی بیٹا ہو، جس کی دنیا بھی اس سے ہو۔ ہمارا دن بھی اس سے شروع ہوتا تھا، ہماری رات بھی اس سے ختم ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ایک چیز میں اس کی یاد ہے، ایک ایک چیز میں اس کی یاد ہے۔ ہم کسی کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے، ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے۔ ہم تو اس کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ پولیس نے کیا تفتیش کی ابھی تک، اور کیا یہ ڈکیتی تھی یا کوئی دشمنی تھی، یا یہ کون لوگ تھے؟ پولیس کا کیا موقف ہے؟
آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں کیس کے تفتیشی سے. محمود صاحب بات کریں. ہاں جی سر دعا مرزا بات کر رہی ہوں ڈیلی پاکستان سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر محمود صاحب یہ بتائیے گا یہ جو 25 سالہ زیغم کا مرڈر ہوا تھا ہاں جی کیا اب سر ابھی تک کیا تفتیش سامنے آئی ہے؟ یہ کوئی ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے, ڈکیتی نہیں ہے. سر کچھ مطلب ابھی تک تفتیش میں کوئی بات سامنے آئی ہے؟ ہاں جی تھوڑی سی بات سامنے آئی ہے, ہم نے ایک آدمی پکڑا ہوا ہے, اس میں ایک آدمی اچھا سر اس نے کیا انکشاف کیا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے میرے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنایا سارا, ٹھیک ہے. ابھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ابھی وہ مل نہیں گئے. نہیں سر کوئی پرانی دشمنی تھی یا کوئی جھگڑا تھا یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. کسی بھی پتہ نہیں ہے کہ اصل بات معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دو دوسرے آدمی 2 ہیں جو چھوٹ رہے ہیں, جی جی انہوں نے ان کے ساتھ اس کے ساتھ بات شیئر نہیں کی. ٹھیک ہے اس کا غلط استعمال ضرور کیا ہے ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنا مقصد ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا. انہوں نے شور کیا کسی کے کہنے پر, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ پکڑے جائیں گے نا پھر بتائیں گے کہ ہمیں کس نے خریدا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی سے مرڈر ہوا ہے, ڈکیتی مزاحمت نہیں تھی. جس کے گھر پہ پلان ہوا اس کو پکڑ لیا گیا ہے, لیکن کس نے کروایا اور کیوں کروایا, ارادہ کیا تھا, اس پر پولیس ابھی کام کر رہی ہے. ابھی تک ملزمان گرفت میں نہیں آ سکے. معاشرے میں ہر شخص کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک برا قدم آپ کی زندگی بھی تباہ کر سکتا ہے, آپ کا آنے والا فیوچر بھی تباہ کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ کسی اور کی پوری کائنات بھی اجاڑ سکتا ہے. اس لیے پلیز بدنیتی کو چھوڑیے اور کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کر حل کیجیے. ایک اور سٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کرے.